بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ اکثر مسلمان کے عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو کیا پھر ان کو ہم مشرکین مکہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہی سوال مولانا مودودی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس اہم اور نازک مسئلے پر مولانا نے کیا جواب دیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویل کی غلطی اور شرک میں فرق۔ سوال: آپ کے رسالہ ترجمہ قرآن مارچ 1962 کا باب رسائل و مسائل مطالعہ کیا۔ مضمون کی آخری سطور سے مجھے اختلاف ہے، لہذا رفع اختلاف اور جستجو حق کے جذبے کے تحت سطور ذیل رقم کر رہا ہوں۔ کتاب و سنت کی واضح تصریحات سے مترشح ہوتا ہے کہ عالم ما کان و ما یکون اور حاضر و ناظر ہونا اللہ جل و شان کی مختصر صفات ہیں۔ بنابراین جو مسلمان ان صفات مخصوصہ کا وجود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی میں تسلیم کرے تو کتاب و سنت کے قطعی فیصلے کی روح سے وہ شرک کا مرتکب مقصود ہوگا، اور اس پر لفظ مشرک کا عدم اطلاق کتاب و سنت کے ایک کام سے روح گردانی کے مترادف ہوگا۔ ایسے شخص کو مشرکین عرب سے تشبیہ دی جائے تو یہ تشدد نہیں بلکہ عین متقاضائے انصاف ہے۔ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ ان صفات کا غیر اللہ میں تسلیم کرنا تو آپ کے نزدیک شرک ہو، مگر اس شرک کا مرتکب مسلمان اور اس پر مشرک کے لفظ کا اطلاق آپ کے نزدیک صریح تشدد، یہ تناقض کیوں؟ آپ کسی مسلمان کو مشرک قرار اس لیے نہیں دیتے کہ اولاً وہ تعویل کی غلطی کا شکار ہوتا ہے، ثانیاً وہ شرک کو شرک جانتے ہوئے اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ آپ کی دونوں توجیہات میرے خیال میں مبنی بر صداقت نہیں ہیں۔ جواب: میں نے جس قدر بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو شرک کا ارتکاب کرے یا جس کے عقیدہ و عمل میں شرک پایا جائے، اس کو نہ اصطلاحاً مشرک کا خطاب دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے ساتھ مشرکین کا سا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خطاب اور اس معاملے کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک شرک ہی اصل دین ہے، جو توحید کو بنیادی عقیدے کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے اور وحی و نبوت اور کتاب اللہ کو سرے سے ماخذ دین ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہود و نصارہ کے ارتکاب شرک کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ التوبہ آیت نمبر 9۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ المائدہ۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں ان کے لیے مشرکین کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی، بلکہ ایک دوسری اصطلاح اہل کتاب ان کے لیے الگ وضع فرمائی گئی۔ پھر ان میں اور مشرکین میں صرف یہ لفظی فرق ہی نہیں رکھا گیا بلکہ ان کے ساتھ اہل ایمان کا معاملہ بھی مشرکین سے مختلف تجویز فرمایا گیا۔ اگر ان کو واقع مشرک قرار دیا گیا ہوتا تو اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ البقرہ آیت نمبر 221 کے تحت ان کی عورتوں سے نکاح آپ سے آپ حرام ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے کتابیات کا حکم مشرکات سے بالکل الگ رکھا اور ان سے نکاح کی مسلمانوں کو اجازت دے دی۔ اسی طرح ان کے ذبح کا حکم بھی مشرکین کے ذبح سے مختلف رکھا۔ اس کی وجہ آخر اس کے سوا کیا ہے کہ شرک میں مبتلا ہو جانے کے باوجود وہ توحید ہی کو اصل دین مانتے تھے اور نبوت و کتابت ہی کو ماخذ دین تسلیم کرتے تھے۔ اس بنا پر تو ان سے فرمایا گیا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ آل عمران آیت نمبر 64۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ العنکبوت۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مشرک کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال فرمائی جو شرک ہی کو اصل دین مانتے تھے، جن کا اعتراض ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
اور جنہوں نے یہ بات سرے سے تسلیم ہی نہ کی تھی کہ دین کے عقائد و اعمال وحی و رسالت سے ماخوذ ہونے چاہیے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 170۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مشرک کا نام دیا بلکہ اہل ایمان کا معاملہ ان کے ساتھ اہل کتاب سے مختلف رکھا۔ یہ حقائق چونکہ میری نگاہ میں ہیں، اس لیے میں یہ بات قطعی جائز نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو مشرک کہا جائے اور مشرکین کا سا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے جو کلمہ طیبہ کے قائل ہیں، قرآن کو کتاب اللہ اور سند و حجت مانتے ہیں، ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، شرک کو اصل دین سمجھنا تو درکنار، اپنی طرف سے شرک کی نسبت کو بھی بدترین گالی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد تعویل کی غلطی کے باعث کسی مشرکانہ عقیدے اور عمل میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب نہیں کرتے بلکہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ ان کا یہ عقائد و اعمال عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر کوئی برا لقب چسپاں کرنے کے بجائے حکمت اور استدلال سے ان کی غلط فہمی رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ اس طرح کے کسی آدمی کے سامنے اس کے کسی عقیدے یا عمل کو توحید کے خلاف ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن و حدیث کو سند و حجت مانتا ہے؟ کیا یہ استدلال آپ کسی ہندو یا سکھ یا عیسائی کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ پھر جب آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بات شرک ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تو کیا آپ اس وقت یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ شرک کے گناہ عظیم ہونے کا قائل ہے؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آخر آپ اس کو شرک سے ڈرانے کا خیال ہی کیوں کرتے؟ ترجمہ القرآن، مارچ 1963۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ اس اہم موضوع پر مولانا نے کتنا عمدہ انداز سے سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔